السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے میٹھا میٹھا گھر۔ میں جب سے اس نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی، عجیب سے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ہمارا فلیٹ اپارٹمنٹ کی آخری یعنی چوتھی منزل پر تھا۔ روز شام ہوتے ہی ہمارا فلیٹ نت نئے پھولوں کی خوشبو سے مہک جاتا اور اکثر آدھی رات کو پورے فلیٹ میں عطر کی اتنی تیز خوشبو پھیل جاتی کہ ہماری آنکھ کھل جاتی۔ زیب میرے شوہر تو کبھی ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتے تھے، البتہ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ یہ خوشبو وغیرہ کا سلسلہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا گھرانہ کچھ عرصے پہلے تک کافی خوشحال تھا۔ ہم لوگ گلشن اقبال میں اپنے ایک چھوٹے مگر نہایت خوبصورت گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت ہی آسودہ زندگی گزار رہے تھے، مگر پھر گزشتہ 2-3 سال میں رفتہ رفتہ ہمارے کاروباری حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر فیڈرل بی ایریا کے علاقے کریم آباد میں سکونت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہاں زیادہ تر فلیٹ ہی تھے جو کہ ہماری رینج میں آتے تھے۔ متوسط طبقے کے زیادہ تر لوگ فلیٹ میں ہی رہتے ہیں۔ شروع میں ہمیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ ضرور ہوا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم یہاں کے ماحول میں رچ بس گئے تھے۔ جب ہمارے بہت اچھے دن تھے اس وقت زیب بزنس کیا کرتے تھے، مگر پھر ہوا یوں کہ زیب کو ان کے پارٹنر نے ایسا چونا لگایا تھا کہ وہ بزنس چھوڑ کر نوکری کرنے لگے تھے۔ یوں ہماری گزر بسر پہلے کی طرح بہت اچھی نہ سہی لیکن ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کی ایک بات بہت ہی اچھی تھی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ہر خوشی، غم اور تہوار پر ایک دوسرے کو یاد ضرور رکھتے تھے۔ یوں میرا بھی اپنے آس پڑوس کے علاوہ دوسرے فلورز کے فلیٹ میں بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ جیسے کہ میں نے اس کہانی کے آغاز میں بتایا تھا، ہمارا فلیٹ اپارٹمنٹ کی آخری منزل پر تھا۔ اس کے بعد چھت تھی جس کی چابی ہمارے پاس رہتی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کے ہر زینے پر 2 فلیٹ تھے۔ ہمارے ساتھ والے فلیٹ میں ایک انکل اور آنٹی رہا کرتے تھے۔ ان کے بچے ملک سے باہر تھے، یوں انہیں تو چھت کی کبھی ضرورت نہ پڑتی، البتہ جب لائٹ چلی جاتی تو ہم چھت پر بڑے مزے سے ہوا کھاتے، جہاں اتنا سکون تھا کہ دل چاہتا بس وہیں سو جائیں۔ ان دنوں میں کبھی کبھار وقت یا موقع ملنے پر قریبی پارک میں واک کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن ہم چھت پر موجود تھے تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں روز رات کو کچھ دیر اسی چھت پر ہی واک کر لیا کروں۔ ویسے بھی شہر کے حالات ایسے تھے کہ واک کے لیے پارک تک جانا مناسب نظر نہیں آتا تھا، سو اس طرح میں نے چھت پر واک شروع کر دی تھی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی اور لائٹ جانے کے اوقات بار بار تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ میرے لیے چھت پر واک کا مناسب وقت مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی مغرب کے فوراً بعد کا تھا۔ ابھی مجھے چھت پر واک کرتے ہوئے تیسرا دن ہی تھا کہ اچانک مجھے وہی پھولوں کی خاص خوشبو محسوس ہوئی، اور یہ خوشبو تو اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے کو میرا سر چکرا گیا۔ خیر، اس روز کے بعد مجھے یہ خوشبو چھت پر واک کے دوران روزانہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ چھت پر واک کرتی تھی، اور پھر جب میں نیچے فلیٹ میں آتی تو پسینے کے باوجود مجھ میں پھولوں کی وہی خوشبو رچی بسی ہوتی تھی۔ ایک دن میں حسب معمول واک کر رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کوئی بڑا ہی مزیدار حلوہ بنا رہا ہے۔ پہلے تو خیال آیا فلیٹوں میں اکثر ایک دوسرے کے کچن سے کھانے پکانے کی خوشبو آتی رہتی ہے، مگر یہ خوشبو تو ایسی تھی جیسے کوئی میرے پاس چھت پر ہی حلوہ بنا رہا ہو۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جو بھی کوئی ایسا مزیدار حلوہ بنا رہا ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی بھجوا دے۔ نہ جانے کیوں اس حلوے کی خوشبو سے میرا دل للچا رہا تھا۔ میں واک سے فارغ ہو کر نیچے فلیٹ میں آئی تھی تو زیب نے بتایا تھا کہ کوئی بچہ یہ ٹرے دے کر گیا ہے کہ باجی کو دے دیجیے گا۔
میں نے اس ڈھکی ہوئی ٹرے کو کھول کر دیکھا تو بھاپ اڑاتا حلوہ اسی خوشبو کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ یقین جانیے کہ وہ حلوہ اس قدر لذیذ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کھایا تھا۔ زیب سے جب میں نے چھت پر حلوے کی خوشبو والی بات کا ذکر کیا تھا تو وہ پھر میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ ارے بے وقوف، آس پڑوس میں کتنے فلیٹ اور دوسرے بلاک ہیں، کسی کے گھر سے بھی یہ نیاز آ گئی ہوگی، تم بس آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ میں صرف کھانے کی نہیں، جس چیز کی بھی خواہش کرتی وہ کسی نہ کسی صورت پوری ہو جاتی تھی۔ مجھے اکثر ایسا لگتا کہ مختلف لذیذ ترین کھانوں کی خوشبوئیں میرے لیے صرف مجھے ہی آ رہی ہیں، کوئی صرف میرے لیے ہی اتنا اہتمام کر رہا ہے، پھر وہ کھانا کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے میاں جی سے کسی خاص ڈریس کی فرمائش کرتی یا بازار میں پسند کرتی، مگر زیب کی محدود آمدنی کی وجہ سے نہ خرید سکتی، تو پھر وہ ڈریس کسی نہ کسی کی طرف سے مجھے تحفے کی صورت مل جاتا۔ اب میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جان اور مان چکی تھی کہ کوئی نادیدہ ہستی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس نادیدہ ہستی سے ایک انسیت سی ہو چکی تھی، لیکن یہ بات میں نے خود اپنے تک محدود رکھی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس معاملے میں محتاط سے محتاط ہوتی چلی گئی تھی۔ شاید میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو نہ جانے اس ہستی سے کتنا فائدہ اٹھاتی، مگر میں نے کبھی ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر بولتی تھی کہ میرے منہ سے ایسا ویسا کچھ نہ نکلے کہ کہیں وہ پورا نہ ہو جائے۔ ایک روز زیب آفس سے بہت جلدی گھر آ گئے تھے، اور پھر یہ خبر کسی بم کی صورت ہی مجھ پر گرا دی تھی کہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ کمپنی بہت خسارے میں چل رہی تھی، سو کافی سارے لوگ فارغ کیے گئے تھے، ان میں سے ایک زیب بھی تھے۔ اس صورتحال کے بعد ایک طرف میں پریشان تھی تو دوسری جانب زیب بھی اپ سیٹ تھے۔ نوکری تو خیر کوئی اور مل ہی جانی تھی، مگر اس میں کتنا عرصہ لگے گا اور اس عرصے میں ہم کس طرح گزارا کریں گے، یہ فکر ہم دونوں کو کھائے جا رہی تھی۔ ملک اور شہر کے حالات خراب ہونے کے باعث تمام تر کوشش کے باوجود زیب کسی اچھی نوکری سے محروم تھے، اور پھر ایک دن آخر کار حالات سے مجبور ہو کر میں نے اس اندیکھی ہستی سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ میں چھت پر واک کرتے ہوئے مسلسل یہ کلمات ادا کرتی جا رہی تھی: اے اندیکھی مہربان ہستی، ہمیں کوئی راستہ دکھاؤ کہ خدا کے حکم سے ہمیں ہمارا رزق ملنا شروع ہو جائے۔ میں یہ کلمات کہتے کہتے رو پڑی تھی، کیونکہ اب زیب کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ روز نوکری کے لیے جاتے، مگر بات نہ بنتی، یا بنتی تو تنخواہ بے حد معمولی ہوتی۔ اگلے دن صبح ہی صبح لندن سے ارشد ماموں کی کال آ گئی تھی۔ میرے یہ ماموں 10 سال ہوئے پاکستان سے لندن شفٹ ہو چکے تھے۔ کسی زمانے میں یہاں کراچی میں طارق روڈ پر ماموں کی مٹھائی کی مشہور دکان تھی۔ وہ اس زمانے میں نہایت ماڈرن اور آزاد خیال ہوا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، انہیں چہرے پر داڑھی سجائے، چوڑے ماتھے پر سجدے کا نشان لیے ایک نہایت عبادت گزار انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی ماموں کی مٹھائی کی دکان کی، تو وہ اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر اپنے بچوں کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور اب اچانک اتنے عرصے بعد ان کی کال آنا میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی کہ وہ 2 روز پہلے پاکستان پہنچ چکے تھے اور اسی شام ہمارے گھر بھی آ رہے تھے۔ ماموں ہم سے بڑی محبت سے ملے، اور جب کسی کام سے زیب تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے تو میں نے انہیں زیب کی نوکری اور اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ بس بہت معنی خیز انداز میں مسکراتے رہے تھے، جو مجھے بہت عجیب لگا تھا۔
اور پھر اچانک وہ اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھے تھے کہ چلو چھت پر وہاں ان کے سامنے معاملہ کرتے ہیں۔ ماموں کی یہ بات سن کر میں بری طرح چونکی تھی، اور پھر چھت پر ماموں ٹھیک اسی جگہ جا کھڑے ہوئے تھے جہاں سے مجھے وہ اشتہا انگیز خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ میں وہ سب کچھ بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ماموں نے کہا تھا، بیٹا آج ایک وعدہ کرو کہ زندگی بھر کوئی نماز قضا نہ کرو گی۔ جی ماموں جان، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں روانی میں یوں بول رہی تھی جیسے کوئی معمول جواب دیتا ہے۔ شاباش بیٹا، اب نیچے چلو۔ میں فوراً ہی ماموں کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ اتنے میں زیب بھی آ گئے تھے، اور پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ماموں نے زیب کو بزنس کی اتنی اچھی آفر دی تھی کہ خوشی سے میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ بیٹا اب میرا وہاں دل نہیں لگتا، میں یہاں اب دوبارہ اپنا مٹھائی کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سرمایہ سارا میرا ہوگا، بس تم جیسے ایماندار اور محنتی آدمی کی مجھے ضرورت ہے۔ تمہاری محنت کے ساتھ جب میرا تجربہ بھی شامل ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ میرا یہ کاروبار اب پہلے سے زیادہ عروج پر ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ ماموں نے کاروبار شروع کیا اور زیب نے واقعی اس میں جان لگا دی، تو پھر جیسا ماموں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ دکان ایسے چلنے لگی کہ شام سے رات تک بے پناہ رش لگا رہتا تھا۔ ماموں نے زیب کو 50-50 کا پارٹنر بنایا تھا۔ یوں ہمارے حالات بہتر سے بہتر اور پھر بہترین ہو گئے تھے۔ ماموں کے کہنے پر میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی۔ یہی نہیں، ماموں کے ساتھ دکان پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ سب کے سب 5 وقتہ نمازی اور ایماندار لوگ تھے۔ نہ جانے ماموں کی باتوں میں کیا اثر تھا کہ لوگ ان کی ہر بات مان لیتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اور 2 سال کے عرصے میں کراچی کے کئی علاقوں میں ماموں کے مٹھائی والے کاروبار کی برانچز بھی کھل گئیں۔ اور پھر ایک روز ماموں نے مجھے اور زیب کو اپنی ذات سے جڑی یہ کہانی سنائی تھی۔ جب میں جوان تھا تو اپنی دنیا میں مست تھا۔ میری مٹھائی کی دکان بہت زبردست انداز میں چل رہی تھی، پیسے کی ریل پیر تھی، سو شوق کے نام پر بہت سی برائیوں کو گلے لگایا ہوا تھا کہ ایسے میں اچانک میری دکان خسارے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایک روز میں اسی پریشانی میں دکان بند کر رہا تھا تو سفید کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپے ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور بولا تھا، برخوردار، جن راستوں پر تم چل رہے ہو یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ یہ سب خرافات چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کرو، نماز قائم کرو، صبح قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے کاروبار کا آغاز کرو، پھر دیکھو تمہاری دکان کیسے چلتی ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا تھا، لیکن نہ جانے اس کی باتوں میں کیا تھا کہ میں نے اس کے بتائے ہوئے رستوں کو اپنا لیا تھا۔ میرے جاننے والے میری اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ میری مٹھائی کی دکان کی آمدنی بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ اب میں نے اس حوالے سے کچھ خاص باتیں نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک تو مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خاص قسم کے گاہک آنے لگے تھے جو بہت بڑی مقدار میں مٹھائی خریدتے تھے، اور قیمت کی ادائیگی کی صورت ان کی جانب سے دیے گئے نوٹ ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی چھپ کر سیدھے ان کے ہاتھ میں آئے ہوں، صاف ستھرے نوٹ جن پر ایک نشان بھی نہ ہوتا تھا۔ میں اس سارے سلسلے پر حیران تھا کہ ایک روز پھر وہی حضرت میری دکان پر تشریف لائے جن کی باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وہ میری زندگی میں بدلاؤ اور کامیابی پر بہت خوش تھے، اور خوشی سے سرشار لہجے میں ہی بولے تھے، بیٹا ہمارا قبیلہ تم سے بہت خوش ہے۔ ہم جنات مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر ہر کسی کی دکان پر نہیں جاتے۔ ہم لوگ اسی دکان پر جاتے ہیں جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور احکام ماننے والے موجود ہوں۔ ان کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جنات کے قبیلے سے تھے، لیکن ذرا دیر میں ہی میرا خوف دور ہو گیا تھا، اور میں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا روتا گڑ گڑاتا اس کا شکر ادا کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے اپنی دکان کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔
سارے نوکروں کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ گاہکوں کے ساتھ ایمانداری اور خوش اخلاقی سے پیش آیا کریں۔ تمام ملازمین کے لیے سروں پر ٹوپی اور نماز کی پابندی لازمی تھی۔ اور پھر میں دولت میں کھیلنے لگا تھا کہ ایک روز ان حضرت کی پھر آمد ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ مٹھائی والا کاروبار کہیں اور کسی ملک میں کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سو میں لندن چلا گیا تھا۔ وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک رات وہی بزرگ میرے خواب میں آئے تھے اور بتایا تھا کہ تم لوگ پریشان ہو اور مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی تھی۔ سو میں یہاں چلا آیا، اور یہ جو اس فلیٹ میں خوشبو والے معاملات اور دوسرے سلسلے چل رہے ہیں، تو بس یوں سمجھ لو کہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد کا یہاں قیام ہے۔ میرا تم لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ یہ فلیٹ تم لوگ کبھی نہ بیچنا۔ کہیں اور جانا چاہو تو یہاں کرایہ دار کو رکھ لو یا تالا ڈال دو۔ یہ فلیٹ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ خوش بختی کا باعث رہے گا۔ یہ تمام باتیں بتا کر ماموں تو خاموش ہو گئے تھے، مگر زیب پٹی پٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی ماموں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ زیب ماموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ہمارا پورا گھرانہ 5 وقتہ نمازی بن چکا ہے۔ ہم اب بھی اسی فلیٹ میں رہتے ہیں، حالانکہ آج ہم اتنے دولت مند ہیں کہ ڈیفینس کے بڑے سے بنگلے میں رہ سکتے ہیں، مگر اس میٹھے میٹھے گھر سے کہیں اور جانے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔